اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو قابل و حابل کی اسٹوری کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو اگر لمبی ہو جائے تو پورا اینڈ تک ضرور دیکھنا اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر علم کو ادھورا مت چھوڑنا۔ آئیے دوستو جانتے ہیں۔ قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کا نام ذکر نہیں کیا، صرف آدم کے دو بیٹے کہہ کر چھوڑ دیا ہے۔ البتہ توریت میں ان کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ روایتوں میں ان دونوں بھائیوں میں اپنی شادیوں کے متعلق زبردست اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کو پورا کر لینے کا حقدار ہے۔ جیسا کہ توریت سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا یہ الہامی طریقہ تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ ظاہر ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کو نذر کیا اور قابل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی اچھی اور بری نیتوں کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا، اس لیے دستور کے مطابق آگ نے آ کر حابل کی نذر کو جلا دیا اور اس طرح قربانی قبول ہونے کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ، سو اللہ کے یہاں نیک نیت ہی کی نذر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بد نیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ غم و غصہ۔ اور اس پر قابل نے غصے سے بہت زیادہ بھڑک کر اپنے بھائی حابل کو مار ڈالا۔ قرآن پاک میں نہ شادی سے متعلق اختلاف کا ذکر ہے اور نہ ان دونوں کے ناموں کا ذکر ہے، صرف قربانی کا ذکر ہے، اور اس روایت سے زیادہ حابل کی لاش کے دفن کے متعلق یہ اضافہ ہے۔ قتل کے بعد قابل حیران تھا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ ابھی تک آدم کی نسل موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی اور اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں سنایا تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کریت کریت کر گڑھا کھودا۔ قابل اسے دیکھ کر چتا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڑھا کھودنا چاہیے، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کوے کو اس گڑھے میں چھپا دیا۔ قابل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بہت افسوس کیا اور کہنے لگا کہ میں اس جانور سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ شرمندگی اور افسوس سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے بیان کے بعد قرآن پاک میں آتا ہے کہ اسی وجہ سے لکھا، ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے یا فساد کرنے کی غرض سے تو گویا قتل کر ڈالا ان سب لوگوں کو، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو۔ دوستو، یہ بات لکھی ہوئی ہے سورہ مائدہ کے اندر۔ حضرت امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یعنی قابل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے ظالمانہ قتل کی شروعات کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ دوستو، اس جگہ عبرت کی جگہ ہے۔ سورہ مائدہ کی ذکر کی گئی آیت اور ہم نے آپ کو جو حدیثیں بتائی ہیں یہ حقیقت ظاہر کرتی ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کا ایجاد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کائنات میں جو آدمی بھی آگے اس نئے کام کو کرے گا تو بدعت کی بنیادی رکھنے والا بھی برابر اس گناہ گار کا حصے دار بنتا رہے گا اور ایجاد کرنے والا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ والی ذلت اور گھاٹے کا حقدار رہے گا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں بہت ہی اچھی عبرت ملتی ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو کوئی بھی برا کام نہ سکھائیں،
دوستو کسی بھی شخص کو کوئی بھی برا کام اگر سکھاتے ہیں تو اگر وہ اس برے کام کو کرے گا تو اس کا الزام اور اس کا گھاٹا بھی ہمیں اپنے حصے میں دیکھنے کو ملے گا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرو، ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم، دعاؤں کی گزارش، اللہ حافظ۔